نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ روایتوں میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کو رمضان المبارک کی ایک رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور وہاں سے حضرت جبرائیل امین آہستہ آہستہ حسب ضرورت حسب حکم خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرماتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت کو جیسے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو دوسرے کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العزت کو خود ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن جو ہے وہ شفاعت بھی کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، اور قرآن مخالفت کرنے والا ہے اور اس کی مخالفت بھی قبول کی جائے گی۔ تو عرض ہوا یا رسول اللہ یہ کیسے ہے کہ قرآن شفاعت بھی کرے اور مخالفت بھی کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا اس کا پورا حق ادا کرے گا تو کل قیامت والے دن یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، تو قرآن جو ہے اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جو اس کو اپنا پیشوا بنا لے گا اس کو اللہ رب العزت جنت میں لے جائیں گے، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن کے حافظ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو ان سے دوستی کرتا ہے اللہ رب العزت ان سے دوستی کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو قرآن کریم کو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ جو حافظ ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر کر پڑھنا جیسا کہ تم دنیا میں قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھتے تھے، بس تیرا وہی مرتبہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہوگا، اس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہوگا، تو وہ شخص بمنزل ویران گھر کے ہوگا۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دن رات قرآن کے سائے میں گزارے گا وہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا اشرف ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر تب بھی کسی کو رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، اس قرآن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اس کا پیغام کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری اپنی ہی کہانی ہے۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اس کو جو ہے اتنا آسان اور جامع بنایا ہے کہ ہر دور کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے۔ ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ دیکھیں کہ ہم کوئی کتاب ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں وہ کتاب پڑھتے ہوئے وہ اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اکاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جس کو انسان جتنی بار بھی پڑھتا ہے اتنی بار ہی اسے مزے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں تاثیر ہی ایسی رکھی ہے، یہ کتاب جو ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑنے والوں جو جڑ جاتے ہیں وہ بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں تمام مسلمان کو اس قرآن سے جوڑ دے۔ یہ حیات ساز جو ہے کتاب ہے، زندگی بدل دے گی۔ یہ کتاب زندگی کو جو ہے روشنیوں سے بھر دینے والی کتاب ہے، جو ہے یہ زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے۔ 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے قبر کی مٹی نہیں جو ہے وہ لگے گی، ان 10 لوگوں میں ایک شخص جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ ویسے تو جو ہے تمام قرآن ہی فضیلت جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، مگر اس کی چند صورتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، جیسے کہ ان میں سورۃ الواقعہ کا شمار ہے، سورۃ الملک کا شمار ہے، سورۃ یاسین کا شمار ہے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔